بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفدر علی، میرے ساتھ معاون ساتھ ایکسپرٹ ناصر علی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائٹس۔ ناصر صاحب، لائٹس ہیں کیا اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لائٹ کا مطلب ہے روشنی۔ اور جو لائٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ویزیبل لائٹ اور ویزیبل ریڈیشن از اے پارٹ آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن دیٹ کین الاو دا ہیومن آئیز ٹو سی دا آبجیکٹ، یا ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: لائٹ از اے ٹائپ آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ٹو الاو دا ہیومن آئیز ٹو سی آبجیکٹ۔ معزز ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے یہ انسانی آنکھوں کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے آبجیکٹ کو دیکھ سکے، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر مختلف قسم کے نظارے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، مناظر ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ہم کسی بھی چیز کے بارے میں امیجینیشن کرتے ہیں اور اس کو حقیقت میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس چیز کو جو ہے نا، یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کیسے الاؤ کرتی ہے؟ جب روشنی کسی بھی چیز کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اس چیز سے ٹکرانے کے بعد ہماری جو آئیز ہیں اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے۔ تو ہماری آئیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بایولوجیکلی ایک ایسا سسٹم میکینزم بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جو دماغ کا جو پردہ ہے اس کے اوپر اس چیز کی امیجینیشن ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہاں پر رونما ہوتی ہے، تو اس چیز کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی ایگزامپل ایسے ہے جیسے ہی آپ ایک بند کمرے کے اندر جاتے ہیں، رات کا وقت ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ اس کمرے کے اندر روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ الومینیٹ کرتے ہیں کسی الیکٹریکل بلب کو یا ٹیوب کو، یا آپ لیمپ کو جلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر جہاں پر روشنی نہیں ہے، روشنی جنریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روشنی جو ہے ڈفرینس آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ہماری آئیز میں آتی ہے، اور ہماری آئیز کے اندر جو موجود اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بیہائنڈ اس کے پیچھے جو نیچرل سسٹم میکینزم ہے وہ ہم کو جو آبجیکٹ ہیں ان کو دکھاتا ہے ایک بہترین طریقے میں، ایک بہترین مناظر کے اندر، اور ہم ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جو ویژول لائٹ ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے، اس کی جو ویو لینتھ ہے، جو اس کی لانگیسٹ جو ویو لینتھ ہے وہ ہے 400 سے لے کر 700 نینو میٹرز، اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ ہے 750 سے لے کر 750 ٹو 420، جو ٹیرا ہرٹ اس کو کہتے ہیں، یہ اکائی ہے اس کے اندر ہے۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈیشن کیا چیز ہے، تو ریڈیشن کے بارے میں آپ کو ڈیفائن کروں گا۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انرجی دیٹ کم فرام اے سورس اینڈ ٹریول تھرو دا اسپیڈ آف لائٹ 186,000 مائل پر سیکنڈ۔ معزز سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی جو ہے، توانائی جو ہے وہ اسپیس کے تھرو، یعنی خلا کے تھرو کسی سورس کی طرف سے آتی ہے، جس میں سورس سورج بھی ہو سکتا ہے اور ریفلیکشن آف مون بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹارز ہو سکتے ہیں، سیارے ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے، وہ جو روشنی کی سپیڈ ہے وہ ہوتی ہے، اور روشنی کی سپیڈ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، اور اسی چیز کو ہم ریڈیشن کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارا دوسرا پارٹ ہے ہماری جو کویشچن کا، وہ ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف لائٹ کتنی قسم کی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو لائٹ ہے اس کا نام ہے گیما ریز۔ گیما ریز ایکچولی انویزیبل لائٹ ہے جو انسانی نظر سے نظر نہیں آتی،
इंसानी आँख से ये लाइट इनविजिबल रहती है, नज़र नहीं आती। और दूसरे नंबर पे जो लाइट है उसको कहते हैं एक्स रेज़ लाइट, और ये भी इनविजिबल लाइट है, ये भी हमें नज़र नहीं आती। तीसरे नंबर पे है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये भी इनविजिबल लाइट है, ये भी इंसानी नज़र से या आँख से नज़र नहीं आती। और जो फोर्थ नंबर पे है इसका नाम है रैम्बो यानी कोसे कज़ा, विजिबल लाइट है, और ये इंसानी आँख से और नज़र से नज़र आती है, इसको हम देख सकते हैं। और इस जो रैम्बो होती है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइट्स होती हैं, डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं, जिनमें रेड कलर की लाइट्स होती है, इसके अलावा ऑरेंज कलर की लाइट्स होती है, येलो कलर की लाइट होती है, इसके अलावा ग्रीन यानी सब्ज़ रंग की लाइट होती है, इसके बाद इंडिगो कलर की लाइट्स होती है, इसके बाद वायलेट लाइट होती है। और नाज़रीन मैं भी ये भी आपको साथ बताता चलूँगा जो लॉन्गेस्ट जो वेव लेंथ होती है जिस लाइट की, वो है रेड लाइट है। और रेड लाइट की जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है वो 700 नैनोमीटर्स है। इसके बाद जो शॉर्टेस्ट यानी कम से कम छोटी से छोटी वेव लेंथ है वो है वायलेट लाइट की, जिसकी वेव लेंथ है 380 नैनोमीटर्स। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, अब आपके जहनों में ये क्वेश्चन रेज़ कर रहा होगा कि टाइप्स ऑफ जो लाइट्स हैं उनका हमें पता चल गया है, लेकिन इनके सोर्सेज़ क्या हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, जो लाइट के जो रोशनी के सोर्सेज़ हैं, ज़राए हैं, वो दो किस्म के हैं। एक नेचुरल सोर्सेज़ हैं और दूसरे नंबर पर आर्टिफिशियल सोर्सेज़ हैं। तो जो मैं अब डिस्कस आपके साथ करने लगा हूँ वो हैं नेचुरल सोर्सेज़। इसके अंदर सबसे पहले है जो पहला सोर्स है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर स्टार्स होते हैं और स्टार क्लस्टर्स होते हैं। और नाज़रीन नंबर 2 पर है लिविंग ऑर्गन्स, इनकी जो एमिशंस होता है, रेडिएशन जो एमिट करते हैं, ये इनका दूसरा सोर्स है। और तीसरे नंबर पे है लाइटिंग का मतलब है इल्यूमिनेशन लाइट, जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनको हम लाइटिंग कहते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर जो सोर्स है उसको कहते हैं अरोरा। ये होता है, अरोरा क्या चीज़ है? अरोरा है डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक स्फीयर। जो मैग्नेटिक स्फीयर है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाए, या सोलर विंड के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो जनरेट हो जाए, ये इसकी काज हैं इसको जनरेट करने की, इस लाइट को, अरोरा को। नाज़रीन ग्रामी 5वें नंबर पर जो इसका सोर्स हो सकता है उसको कहते हैं सनलाइट, सोलर रेडिएशन। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जो सूरज की रोशनी है उसकी जो रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं, जो एमिशन है उससे ये लाइट है वो जनरेट होती है। और ये जो सन है, सूरज है, ये एक सोर्स ऑफ रेडिएशन और सोर्स ऑफ लाइट है। मुअज़्ज़ज़ साइमीन, छठे नंबर पर जो नेचुरल फिनोमेनन्स हैं उनके ज़रिए भी लाइट जो है जनरेट हो सकती है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार का आपस में अमर्जिंग होना, यानी एक दूसरे में मिल जाना, और कोलिजन होना। कोलिजन का मतलब है सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार, या फिर अपना जो ब्लैक होल्स हैं आपस में जब मिलते हैं, मर्ज करते हैं, तो फिर भी जो इस फिनोमेनन में से क्या लाइट जनरेट होती है। और इसी तरह इनके कोलिजन यानी ये आपस में जब टकराव करते हैं तो उस टाइम भी जो लाइट है वो जनरेट होती है, या फिर एक दूसरे से जुदा होते हैं उस टाइम भी लाइट जनरेट होती है। तो ये जो नेचुरल फिनोमेनन्स हैं ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट हैं। नाज़रीन 7वें नंबर पर जो लाइट का नेचुरल सोर्स हो सकता है वो है मैग्मा, प्लाज्मा। मैग्मा और प्लाज्मा क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सिलिकेट मेल्ट, या फिर सॉलिड क्रिस्टल्स को, इनसे क्या होती है, लाइट जो है वो एमिट होती है। इसका जो एमिशन है वो लाइट को जनरेट करता है।
اس کے علاوہ جو 8ویں نمبر پہ ہمارا نیچرل سورس آف لائٹ ہے وہ ہے باڈی آف واٹر وایا ریفلیکشن آف مون لائٹ، یعنی جب چاند کی روشنی پانی کے اوپر پڑتی ہے تو اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ریفلیکشن سے لائٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم 8واں سورس آف نیچرل لائٹ کہہ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، جو نیچرل سورس آف لائٹ ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیے ہیں، اور آخر پر میں آرٹیفیشل سورس آف لائٹ وہ آپ کو ڈیفائن کروں گا۔ اس میں نمبر 1 ہے کینڈل۔ کینڈل کا مطلب ہے موم بتی۔ جب اندھیرا ہوتا ہے ہمارے کمرے کے اندر تو ہم موم بتی کو یا کینڈل کو ماچس سے جلاتے ہیں، جس سے روشنی جنریٹ ہوتی ہے اور کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے لیمپ۔ لیمپ کو ہم الیکٹریکلی جو ہے اس کے جلاتے ہیں تو اس سے بھی لائٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو سورس ہے آرٹیفیشل سورس، اس کو کہتے ہیں بلب۔ بلب کو جب ہم جلاتے ہیں یعنی سوئچ آن کرتے ہیں تو بلب سے بھی جو روشنی ہے وہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ ہمارا آرٹیفیشل سورس ہے۔ اس کے علاوہ 4 نمبر پر جو سورس ہو سکتا ہے وہ ہے ٹارچ۔ یہ ٹارچ کو جب ہم اس کا بٹن سوئچ آن کرتے ہیں تو اس سے بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جنریٹ ہوتی ہے، اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جنریٹ ہوتی ہے، جو سورس آف لائٹ ہے، آرٹیفیشل سورس آف لائٹ ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایل اے ڈیز جو ہیں ان کو ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی سورس آف انرجی ہے، کس کا؟ لائٹ کا، اور یہ ہمارا آرٹیفیشل سورس آف انرجی آف لائٹ ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جب ہم ماچس سے آگ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہاں پر روشنی جنریٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی آرٹیفیشل سورس آف انرجی آف لائٹ ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ایک لیزر ڈیوائس ہوتی ہے، جس کے پیچھے اگر ہم بیٹری کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہ لیزر سے بنتا ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسومولیٹڈ امیشن آف ریڈیشن۔ تو یہ بھی ایک ٹائپ کی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے، اور یہ بھی آرٹیفیشل سورس آف انرجی آف لائٹ ہے۔ اور ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔